about vertical heavens? अलैक्म अतर भाई, मुझे लिंक भेज दे दोबारा। जी जी। uh, yes, I will share with you the whole conversation whoever I met, the all heavenly beings. I just need to admit few people. They're sending message here. Yes, I'm the close. So invite to everyone here. Ji, I've been to vertical heavens. Uh, I'll share with you later. Is Islam آپ پہ حق کا ہاں جی آپ پہ بھی ہو خدا کا سلام. سو یو ہیو سم تھنگ ٹو اطہر اگر آپ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں سن لیتا ہوں. جی شکریہ جی. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جی، چٹا صاحب ان کو لے کے ہیں، تو وہ پوچھ رہے اچھا تھے کہ آپ خدا سے ملے ہیں، تھوڑا بتائیں. تو میں نے کہا جی میں 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، تو ان کی میں نے ٹیسٹ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. کیا تو بات باقی جو واٹس ایپ پہ سوال ہے میں جواب دے دوں گا. جی. تو تو یہ ہمارے بنگلہ دیش والے بھائی بھی آ رہے ہیں. جی لیٹ می جسٹ ٹیک دم ان. اچھا محمد فاروق. ایڈمنسٹر کون ہے؟ ہو ٹیکنگ کیئر؟ لے کون رہا ہے اس کو؟ اطہر؟ ہاں خدا، ہاں جی خدا کا جی جی السلام علیکم. میوتن بھائی آ خدا کا سلام اور سب پر. اور ایسے وقت میں سلام جی، ہو، خدا کا سلام سب پر. ایسے وقت میں سلام ہو جب زندگی اور موت بچھڑنے لگے. پھر تو اس لیے میں جب سلام کہتا ہوں تو اس سے مراد انسانیت نہیں ہوتی، اس سے مراد تمام مخلوقات ہیں کہ ان کا ملن ایک دن خدا کے ساتھ ہو جائے. اچھا جی، انتظار کسی کا. وہ اس سے ماریا Elizabeth. Die ist schon weg. She schon weg. Okay, gut. Alles klar. آج ہمارے ایک نئی بھائی بھی آئے ہیں، چٹھا صاحب ان کو لے کے آئے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سارے سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکتا، وہ ان کو میں واٹس ایپ پہ دوں گا، لیکن جنرل انٹروڈیوس کر دیتا ہوں آپ کو کہ مذہب، دین، راہ کیا ہے. کیا یہ بھی ایک سوال ہے ان کا جو بنیادی سوال ہے. تو آواز میری سب کو آ رہی؟ جی آ رہی. اچھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ اپنا میں پہچان گیا. شاہین صاحب. ہاں جی، اپنی پرواز بلند رکھیں نا آپ. پروان تو بلند ہی ہے. اچھا. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. زور لگا کے بسیرا کر. صحیح ہے. ایسے ہی بسیرا نہیں. جی. اچھا، ایک ان کا سوال تھا کہ آپ کا دین کیا ہے. یہ جو ہمارے مہمان ہیں، باقی سوالوں کے جواب بھی ان کو تفصیل سے دے دیں گے. سب سے پہلے یہ جان لیں، میں ذرا آپ کو موسیٰ کے دور میں لے چلتا ہوں. جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، اور یعقوب کے جو تھے یہ 12 یہ تھے قبائل، جیسے یوسف، بن یامین اور روبن، یہوہ، یہ 12 بیٹے تھے. پھر ان کے آگے جا کے یہ 12 طاقتور قبائل بن چکے تھے.
تو وہ جو لاٹھی ماری پتھر پہ اور وہ چشمے نکلے، تو قرآن اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن کی جتنی پیاس تھی الہامی، وہ 12 قبائل جو تھے وہ چھوٹے بڑے رستے تھے، اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے الہامی رستے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ کہاں پہنچ جاؤ؟ منزل۔ تو جب بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارا مذہب، ہم تو انہیں یہودی کہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ یعقوب سے اسرائیل کا لقب پڑا ہے، فرشتے نے دیا تھا۔ وہ اپنا دین جو ہے، وہ بنی اسرائیل، وہ کہتے ہیں ہمارا دین یہ ہے۔ عیسائیت کہتی ہے ہمارا دین یہ ہے۔ اسلام، جیسے انہوں نے سوال کیا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اس لیے جواب دینا خاص کر بہت ضروری ہے۔ پھر ہم پلٹ کے آئیں گے خدا کی قدر و قیمت پر۔ یہ ذرا مضمون مجھے یاد کرا دینا کیونکہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو جب ہم دین کہتے ہیں تو مراد جو ہے وہ رستہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ رستہ۔ اور اب ہم دیکھیں گے خدا اس دین کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہم نے تو منزل پہ پہنچنا ہے نا جی، یا ساری زندگی رستے میں رہنا ہے اپنے؟ اگر یہ مذہب رستے میں رہتے ہیں اور منزل کو نہیں پہنچ سکتے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ دین زندہ خدا سے جو نہیں ملا سکتا وہ مردہ ہے۔ پھر چاہے 1500 سال اسلام کو ہو گئے، 2000 سال عیسائیت کو ہو گئے، بدھ اس سے پہلے آئے تھے۔ تو جب پانی اپنی موومنٹ کھو دیتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ جب تک الہامی بارش نہ ہو، وہ پانی کو پاک کرتا ہے اور زندگی کی اور روحانیت کی موومنٹ جاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں صرف یہاں مسلمانوں سے، کیونکہ اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائیوں تو پھر ان کے مذہب سے سمجھایا جاتا ہے، یہودیوں تو ان کے، ہندوؤں تو ان کے۔ تو جب ہم دین کہتے ہیں یا اپنے آپ کو امت کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، ٹھیک ہے، ہم عیسائی امت ہے، یہودیت امت ہے، ہندو اپنے آپ کو علیحدہ مذہب اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، امت۔ جو ہم کہتے ہیں خدا ہماری بات کا انکار کر دیتا ہے۔ اب چونکہ ان بھائی صاحب نے ہماری کتاب نہیں پڑھی تو ان کو قرآن سے ہی بتا دیا جائے پہلے، باقی جواب تو ان کو بعد میں ملیں گے۔ اب تو میری عربی گئی گزری ہو گئی، لیکن کبھی زمانہ تھا کہ یاد تھا سارا۔ قرآن جو ہے وہ ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، پھر اسحاق کا، پھر یعقوب کا، پھر اسماعیل کا، پھر یونس کا، اور پرانے نبی بیچ میں لے آتا ہے۔ کرتے 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 موسیٰ و عیسیٰ سب کو شامل کر لیتا ہے، اور شامل کر کے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اب آپ کے دین کی نفی ہو جائے گی یہاں پہ، اس کو بڑا غور سے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، اس کو اس لیے اتارا ہے کہ تم غور و فکر کرو، معرفت کے موتی تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ رٹے لگاؤ اور گدھے کی طرح کتابیں اپنے اوپر رکھ لو، یہ نہیں کہتا۔ غور و فکر کرو، ڈوبو،
کیونکہ جو موتی اور ہیرے ہیں وہ سمندر کے اوپر نہیں ملتے. سمندر کے اوپر جو ملتا ہے وہ بلبلے ہیں. ہیرے سمندر کی تہہ میں ملتے ہیں. تو تمہارے دین کی نفی کرتے ہوئے تمہارا ہی قرآن کہتا ہے سب کو ملا لیا. موسیٰ کے مذہب بنی اسرائیل کو بھی ملا لیا, عیسیٰ کو بھی ملا لیا, اسلام کو بھی ملا لیا. تمام مذاہب کو ملا کے قرآن اب خدا یہ بات کر رہا ہے. میرے سامنے رکھ دو, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ خدا کا ہے, یہ فرشتوں کا ہے, اس میں کون کون سی تعلیمات ہیں. یہاں پہنچ کے خدا کہتا ہے جو تم نے امتوں کے بکھیرے ڈالے ہوئے, یہ میری امت ہے, یہ میری ہے, ٹھیک ہے, یہ میری امت ہے, یہ میری ہے, یہ میرا اسلام ہے, یہ میرا دین ہے, یہ تیرا دین ہے. تو خدا اس کا انکار کر کے کہتا ہے کہ تم نے پھر سمجھا ہی کچھ نہیں, اس قرآن کی حکمتوں کو تم نے سمجھا ہی نہیں. یہاں پہنچ کے سب کا ذکر کر کے انبیاء کا, جن کے بڑے بڑے مذہب ہیں, قرآن کہتا ہے انی ھذی امتکم امۃ واحدہ. تم جتنی بھی امتیں ہو خدا کی نگاہ میں ایک امت ہو. لو جی, کر دیا خدا نے فیصلہ. اگر اس کے بعد میں کہوں کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو, تم اسرائیلی بھی ہو, تو تم تو میرے اوپر چڑھ جاؤ گے. یہی کیا بات کہہ دی, تم مسلمان ہو, تمہیں میں کہوں گا جی تم عیسائی بھی ہو, وہ کہے جی یہ کیا کفریہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری ان امتوں کو, تمہارے مذہب, تمہارے دین کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا, پہچانتے ہی نہیں. تم سب ایک امت ہو. یہاں تھوڑی سی میں بات کو کاٹ دیتا ہوں, اس کا مضمون آگے بیان کروں گا. آپ کے پاکستان میں دریا چلتے ہیں, سندھ چلتا ہے, راوی چلتا ہے, ٹھیک ہے, چناب, کئی ہوں گے دریا. جب تک دریا رستے میں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ چناب ہے, یہ راوی ہے, یہ سندھ کا ہے. لیکن جب وہ دریا سمندر میں گریں گے تو مجھے بتائیں کہ چناب کہاں پہ ہے اور راوی کہاں پہ ہے, بتائیں. آئیڈینٹی ختم ہو گئی. مذہب کی آئیڈینٹی وہاں تک ہے جہاں تک سمندر نہیں ہے. سمندر جو ہے وہاں خدا کی معرفت الہی جوش مار رہی ہے. اگر تم نے مذہب وہاں سمندر میں بھی جا کے مذہب کی بات کی تو تم پھر کسی کام کے نہیں رہے ہو, کیونکہ وہاں پہ معرفت الہی کا جو وہاں پہ موجیں مار رہی ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تمہارے قرآن سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ تم سمجھو. تو مجھے کہتے ہیں بڑے بڑے علماء کہ جی یہ تو شیطان ہے, اس کو تو ہمارے مذہب کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں تمہیں تمہارے مذہب کی خبر نہیں ہے, عیسائیت کو ان کے مذہب کی خبر نہیں. اس لیے جو مسیح آتے ہیں, جتنے بھی انبیاء آئے, وہ آگے کا بتاتے ہیں تاکہ مذہب سے نکل کر روحانیت میں داخل ہوں ہم. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ میں بات کر رہا تھا دین کی. ہاں تو اب قرآن سے ہی سمجھاتا ہوں کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی معرفت کبھی ختم نہیں ہوگی, حتیٰ کہ کلمے ٹوٹ جائیں گی اور سیاہی خشک ہو جائے گی. اور اگر تم یہ کہو کہ جی اس کوزے میں میں نے سمندر بند کر لیا تو پھر تمہاری بے وقوفی ہوگی. نہ اس دنیا میں معرفت الہی کبھی ختم ہوگی اور آخرت میں تو شروع ہوگی. کیا ہوگی؟ شروع ہوگی. یہ جو دنیا کے اندر آپ آخرت کے لیے سفر کر رہے ہیں, آپ کی روح پہ بنیاد پڑے گی
اور آپ کا نور تھوڑا ہو جتنا بھی ہو ہلکا ہلکا سفر کراتا ہوا آپ کو معرفت الہی کے رستوں پہ لے کے چلے گا. چاہے تھوڑا ہی نور ہو. تو قرآن ایک جگنو کی مثال دیتا ہے کہ اس کا اتنا ہی نور ہے، یعنی وہ بھی اندھیروں میں کام آ سکتا ہے. اگر آپ نے مذہب کی پنڈے اٹھائی رکھیں اور نور ہی نہیں پایا، ظلمت النور، تم اندھیروں سے ہی نہیں نکلے، اور آخرت کی زندگی میں نور نہ ہوا تو تمہارا کیا ہوگا مسلو؟ کیا ہوگا بنی اسرائیل یہودیوں؟ تو قرآن کہتا ہے نہ اس دنیا میں اس کی معرفت الہی کبھی ختم ہوگی، نہ آخرت میں کوئی ایسی جنت آئے گی کہ جو کہہ سکے ہم خدا کو جان گئے، پہچان گئے. ان کی تو جنتیں جو ہیں وہ حوروں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، یہ ہیں ان کی جنتیں. لیکن حق تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ ان گنت جنتیں ہیں اور یہ سفر ہوتا ہی رہے گا، اور جہاں آپ سمجھیں گے ہم نے پا لیا وہاں خدا کی ذات تمہیں نئی آن، نئی شان، نئی بان کے ساتھ دکھائی دے گی، اور پھر اگلا سفر شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہوتے 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 جہاں پر خدا تمہارا ہاتھ پکڑے گا وہ بھی اینڈ نہیں ہے، وہاں سے بھی اصل سفر شروع ہوگا. تو جب یہ کہتے ہیں نا ہمارا دین، اچھا یہ میں بعد میں بات کروں گا. 2 ڈڈو تھے، ایک کنویں میں رہتے تھے. تو ایک ڈڈو آیا تھا بڑی دور سے، تو وہ جو دوسرا ڈڈو تھا اس نے کہا رات بڑی لمبی ہے، جو میزبان تھا، کوئی بات چیت کرو. اس نے کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پانی زیادہ ہے. وہی بات آ گئی دین کی، الہامی رستے کی نا. وہ جو ڈڈو کنویں میں رہتا تھا اس نے تھوڑا سا چکر لگایا، کہا کیا اتنا پانی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اس سے زیادہ. اس نے اور بڑا چکر لگایا. یہ میں مذہبوں کی مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا سوچنا، کیونکہ یہ مذہب کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہماری کتاب میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈڈو نے پھر ایک بڑا اور چکر لگاتا لگاتا، تو جو مہمان تھا اس نے کہا نہیں اس سے زیادہ پانی، اس سے زیادہ پانی. آخر میں وہ کنویں کی 4 دیواری آ گئی. 4 دیواری کہتے ہیں آپ. اس نے وہاں رگڑا لگا کے چکر لگایا. اس نے کہا اتنا پانی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اس سے زیادہ پانی کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کن کی مثال میں دے رہا ہوں؟ مذہب والوں کی. یہ جتنا یہ چکر لگاتے ہیں نا اپنی کتاب کا، کہتے ہیں بس اس سے زیادہ. اس نے کہا پھر میرے ساتھ چل. وہ جو دوسرا تھا وہ دریا کے پاس رہتا تھا، وہ دیکھ کے ہکا بکا ہو گیا. تو خدا کی معرفت کو اپنے کنویں کی 4 دیواری میں مت رکھو. وہ اقبال نے کہا، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، اگر دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر. ٹھیک ہے؟ اب میں واپس لاتا ہوں آپ کو مضمون کی طرف. دس از آن نا؟ اوکے گڈ. میں نے کہا کہیں ریکارڈنگ نہیں کر رہا. اب واپس مضمون کی طرف چلتے ہیں. دین ہے کیا؟ خدا پہلے انکار کر دیتا ہے دینوں کا، مذہب کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے جتنی بھی تم امتیں ہو، ان ہذی امتکم امتا واحدہ، تم ایک امت ہو. یہاں تو یہ رستہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ ایک امت کہا، چلو سارے دریا ملا دیے خدا نے، اب ایک کر دیے. ٹھیک ہے؟ یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. آگے کیا کہتا ہے؟ اب خدا منزل کی بات کر رہا ہے. کہاں کی بات کر رہا ہے؟ منزل کی. وہاں انا ربکم،
اردو میں مضمون بالکل یہی ہے، اگر عربی میں غلطی ہو جائے. میں تمہارا رب ہوں، فَأَبْتُونِي، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی پرستش، اپنی پوجا، اپنی معرفت، اپنی الفت کے لیے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ بلا رہا ہے میں ہوں. اچھا اب یہ پھنس جائیں نبیوں میں، یہ پھنس جائیں اپنی کتاب میں، یہ پھنس جائیں اپنے فرقوں میں، تو آپ سوچ لیں یہ رستے سے بھٹک گئے ہیں. پورے رستے سے خدا نے انکار ہی کر دیا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، پوری جہانوں میں کہہ رہے ہیں میں ہوں، انا میرے پاس تھا. یہ کہیں کہ نہیں جی. تو وہ محمد جو نبی ہیں انہوں نے ٹھیک کہا تھا، آخری وقت ہے، موت کا عالم ہو، آدمی پہ گھبرا پڑتا ہے، آدمی پہ بری حالت ہوتی ہے. اور ایسی حالت میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. اور میں خدا کا مسیح، زمین کا مسیح نہیں، زمین کے مسیح تو آتے رہیں گے، نبی بھی آتے رہیں گے. میں ہر زمانے کی مثال دے کے خدا کہہ رہا ہے تجھے میں اور کائناتوں میں بھی بھیجوں گا اور جنتوں میں بھی بھیجوں گا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہر زمانوں میں بھیجوں گا، ہر جگہ بھیجوں گا. تو میں بات کیا کر رہا تھا، ذرا مجھے پھر یاد کرا دیں. کیا یہ ایک سیکنڈ پہلے کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں، اس سے آگے کچھ کہہ رہا تھا میں، کیونکہ میری نگاہ پڑی ہوتی کہیں اور، اس لیے منظر بدل جاتا ہے. تو بات میں کر رہا تھا، ہاں اس سے بھی آگے بات تھی. میں تو بول رہا ہوں، آپ ہی نہیں سن رہے. اس سے بھی آگے کی میں بعض کو. اچھا آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب، یہ اپنا بنگلہ دیش سے کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں 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 تو اچھا وہ دین کے، وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں پرستش پوجا. نہیں، اللہ، میں دین کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ اللہ کا نیا دین آ گیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اطہر صاحب آپ بھی بھول جاتے ہیں. آفتاب یاد ہے؟ جی حضور میں بھول گیا. ہاں نبی بھی بولتے ہیں. اچھا پھر چلتے ہیں. خدا کی ذات کہتی ہے، میں اس کو بند کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا میں نے؟ اچھا ایک سیاسی وزیر ہے، وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں، بعد میں کریں گے بات. اچھا خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ منزل میں ہوں، تو میں کیسے دین کی بات کر سکتا ہوں؟ خدا کہہ رہا ہے اب منزل کا وقت آ گیا ہے. اب ایک خاندان ہوگا جس کا محور، خدا کہہ رہا ہے میں ہوں گا. خدا نے تو نبیوں کو بھی پیچھا کر دیے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. اور یہ حال کیا ہوگا اس زمین کا، یہ بھی سن لیں. مضمون کہیں سے کہیں نکلتا ہے تو پھر میں بھول جاتا ہوں. اچھا تورات مذہب آیا جیسے وہ کہتے ہیں، لیکن یسایہ نبی اس میں کہتے ہیں
کہ یہ تو دین ہے، لیکن وہ زمانہ جب آئے گا جو وعدہ کیا خدا نے، تو ساری انسانیت ایک خدا پہ اکٹھی ہو جائے گی. اور کیسے اکٹھی ہوگی؟ تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کیسے اکٹھی ہوگی؟ 100 سال کی عمر ہر بچہ پائے گا. منزل کی بات ہو رہی ہے. کوئی بیماری نہیں رہے گی، اور خدا ان کی آنکھ کے سب آنسو پوچھ ڈالے گا. یہ کہہ کے یسایہ کہتے ہیں وہ کیسے کہ انہیں نئی دنیا دے دے گا، پرانی دنیا کی صف لپیٹ دے گا، مذہب کی صف لپیٹ دے گا، کیونکہ رستہ ہے، انہیں نئی دنیا دے گا. کیسی دنیا دے گا یہ بھی سن لیں، کہ جو بھی زمین پر ہے اس کا رشتہ زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ. لو جی، یہ نبوت ہے یسایہ کی پرانے عہد نامے کی. اب آ جاتے ہیں ہم انجیل کی طرف، پھر قرآن کی طرف آئیں گے. ہم بات آج منزل کی کریں گے. رہ گیا پیچھے، جب خدا نے کہا مذہب ختم ہوئے تو ختم ہوئے. اب ہم آ جاتے ہیں. ختم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے ہماری کہ ہم کہیں کہ آپ گند کھانا شروع کر دیں، چاچے مامیوں کے ساتھ سونا شروع کر دیں. یہ گند ہے. اس کے لیے تو پہلے مذہب بھیجتی ہے. تمہیں پہلے انسان بنانے کی کوشش کی آدمیت سے. تمہارے چاچے مامیاں حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تاکہ تم آدمیت سے نکل کر انسان بنو پہلے. ٹھیک ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تمہیں مذہب سارے آدمیوں سے نکالے، جانوروں کی زندگی سے. تو اب آپ کوئی مجھ سے پوچھے گی چاچے مامیوں کا کیا کیج ہے؟ او بھائی وہ تو تعلیمات 1500 سال سے تمہیں بتا دی گئی ہیں. یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. اگر کوئی یہ پوچھتا ہے، مجھے مضمون یاد کرا دے نا. اب میں نے انجیل کی طرف آنا ہے کہ جی خنزیر کھا سکتے ہیں. اور تمہارا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے ایسے حالات ہو جائیں اور جان مصیبت میں آ جائے تو کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تورات میں، قرآن میں جو جانور کو بلیسنگ دی گئی ہے ان کا بھی ذکر ہے کہ کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے. تو یہ چیزیں تو ہو چکی ہے. تو جب نیا مسیح آئے گا وہ تمہیں گند نہیں کھلائے گا، وہ تو تمہیں خدا سے براہ راست ملائے گا. وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا چاچیوں کے ساتھ سو لو، مامیوں کے ساتھ سو لو، اس کے ساتھ سو لو. وہ کہتے ہیں جی شراب جو ہے اگر کچھ نہ ملے پینے کو تو شراب پی سکتے ہیں. تو کیا شراب حرام ہے؟ قرآن شراب کو حرام کہتا ہی نہیں. 10 سال اسلام اتر چکا ہے، اور یہ صحابہ شراب پیتے تھے. جانور، آدمیت ان میں تھی. شراب پی کے جھگڑتے تھے، شراب پی کے مسجد میں آتے تھے. شراب پی کر حمزہ نے علی کی 2 اونٹنیاں کاٹ دی. محمد پوچھنے گئے تو کہا شراب کے نشے میں تھا حمزہ، تو میرا غلام ہے. تو شراب کے نقصانات بتاتا ہے قرآن کہ اس کا فائدہ کم ہے جوئے کا اور شراب کا، لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. تو آدمیت سے نکل کے انسان بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ نہ ملے، شراب اگر تم نے پی لی ایسے حالات میں تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، یہ گارنٹی میں دے دیتا ہوں. ایسے حالات آ گئے کہ مر رہے ہیں اور خنزیر کھا لیا، دوزخ میں نہیں جاؤ گے. یہ تو تمہارا مذہب تمہیں اجازت دے رہا ہے. یہ باتیں
وہ جب پتھر مارتے تھے عیسیٰ ابن زکریا کو، اس کا باپ زکریا تھا، آنے والوں کو بتا دیتا ہوں کہیں یہ نہ سمجھے کہ روح القدوس تھا. تو بعد میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ جب پتھر مارتے تھے عیسیٰ کو تو عیسیٰ ان سے پوچھتا تھا یہ پتھر مجھے کیوں مار رہے ہو چیزز. تو وہ کہتے تھے اس لیے مار رہے ہیں کہ تو ہماری شریعت کے خلاف بات کرتا ہے. عیسیٰ کا وہاں دعویٰ یہ تھا میں تمہاری شریعت مکمل کرنے آیا ہوں اور تم کہتے ہو میں تمہاری شریعت توڑ رہا ہوں. دیکھیں نا کنٹرڈکشن ہو گئی باتوں میں. اچھا وہ شریعت کو کیسے پورا کر رہا ہے یہ بھی سن لیں آپ. جب محمد کے سامنے ایک کیس آیا زانیوں کا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا ہم نے یہ زنا کیا، کو کہا پتھر مار کے مار دو ان کو، سنسار کیا. جب عیسیٰ کے پاس یہ کیس آیا تو پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا اپنی کتاب مقدس پہ ہاتھ رکھ کر پہلا پتھر وہ مارے جس نے زنا نہ کیا ہو. وہاں سارے زانی کھڑے ہوئے تھے، سارے چور لٹیرے ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، تو پتھر کون مارے گا؟ تو اس نے معاف کر دیا. اس پر آگ بگولا ہو گئے یہودی، تو ہماری شریعت کو توڑتا ہے. تو وہاں عیسیٰ نے بڑی بات کی ہے، اس نے کہا میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں. اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اگر تم اپنے قرآن سے اندھے نہ ہوتے اور سمجھ جاتے تو اس نے وہ بات کہی تھی کہ میں رحم پسند کرتا ہوں. خدا کی ذات رحم پسند کرتی ہے، قربانی اور شریعت پسند نہیں کرتی. کیونکہ قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، مجھے رحم آ گیا. تمہارا قرآن کہہ رہا ہے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، مجھ سے بڑھ کے کون رحم کرنے والا ہے؟ بیٹے کا رحم ایک طرف، باپ کا کہتا ہے مجھ سے زیادہ. خدا کہتا ہے کائنات میں مجھے دکھا دو کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی رحم کر سکتا ہے. تو عیسیٰ ٹھیک تھا، وہ شریعت کو اب پیچھے کر کے تمہیں یونیورسل ٹیچنگ پہ لے جانا چاہتا تھا. یونیورسل ٹیچنگ، اور تم اسے وہیں گھسیٹ ہو. جی آپ نے ہمارے شریعت کے خلاف کچھ کہہ دیا، جی آپ چڑھ گئے ہمارے اوپر، ہمارا اسلام سب لپیٹ دی. اب آپ کے مذہب میں بتاؤ کیا ہوگا. او بھائی میرا مذہب ہوتا تو میں کچھ بتاتا، ہمارا مذہب ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے جو ذات کھڑی ہوئی ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، وہ خود کھڑی ہوئی ہے خدا کی ذات. ہم تو منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. بلکہ یورپ میں آپ کو 20 لوگ تو وہ دکھا دوں اپنی جماعت میں خدا سے ہم کلام ہوئے، خدا کا دیدار کیا. خدا کا دیدار کر کے پھر دین کی بات ہوگی، وہ تو منزل پہ پہنچ گیا. انجیل میں پھر عیسیٰ کہتے ہیں میں جو تمثیلوں میں تم سے کلام کرتا تھا، اور قرآن بھی تمثیلوں میں کلام کرتا ہے، لیکن جب خدا کی دنیا کا زمانہ آئے گا تو وہ شخص جو آئے گا وہ تم سے تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا، بڑی لگی لگا کے حکمتوں میں بات نہیں کرے گا، وہ تم سے کھلی کھلی باتیں کرے گا خدا کی. اور تم اسے کیسے پہچانو گے؟ دیکھو اپنا بھی بتا رہا ہے کہ میں تمثیل میں بات کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کو سمجھ نہیں لگتی تھی. عیسائیت سے جب میں پوچھتا ہوں کہ انجیل کا یہ کیا مطلب ہے، وہ کہتا ہے جی عیسیٰ بتائے گا جب وہ آئے گا. جب قرآن سے پوچھتے ہیں، جب میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے ایک بات رکھی
کہ بھئی آپ تو بڑے علماء ہیں، مفتی ہیں، میں ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا مطلب بتا دیں، تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ پانی ٹھہرا ہوا اور گندا ہے یا خدا سے بھی کوئی تعلق ہے. کہتے ہیں ہاں ہم مفتی ہیں ہم. میں نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، سب چیز فنا ہو جائے گی، رہے گا تیرے رب کا جلال باقی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، مجھے پھر کبھی یاد آیا تھا کبھی بھول جاتا. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر اتنے بڑے پائے کے علماء تو اس کا مطلب بتا دو. کہنے لگے جی مطلب تو صاف ہے، سب چیز ہلاک ہو جائے گی، آسمان زمین تباہ ہو جائیں گے، اور بس رب رہے گا اس کا جلال. میں نے کہا بہت بڑی غلطی کھائی. گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، گدھے کو کیا پتا، کوئی زندہ تعلق ہوتا خدا سے تو پتہ لگتا. مطلب یہ کہہ رہا ہے جو مجھے خبر دی ہے جنتوں میں اور فرشتوں نے، کیونکہ جبرائیل نے شروع کیا تھا نا یہ مذہب دین، وہی لے کے آتا تھا آیتیں وغیرہ. تو اس نے کہا یہاں زمین آسمان کی تباہی نہیں ہے. یہ ٹھوکر کھا گئے. قرآن کو بڑی بڑی اچھے غلافوں میں لپیٹ کے اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ جائے. کیا خیال ہے؟ بس دور سے چونے، حق ادا ہو گیا ان کا. قرآن کی جو یہ تعلیم ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ روڑے اینٹوں کی زمین، یہ چاند سورج کی تباہی کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک انسان کا نفس نفس کامل نہیں ہوگا اور دماغ دخل اندازیاں کرے گا تو خدا کی ذات کو نہیں مل سکتا. خدا کی ذات کو نہیں مل سکتا. جب تو ان کو فنا کر دے گا، اپنے نفس کو مٹا دے، اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب تک تو نفس امارہ کی دنیا سے نکل جائے گا، نفس لوامہ کی دنیا سے نکل جائے گا، نفس مطمئنہ کی دنیا پر پہنچے گا اور تیرا دماغ دخل اندازیاں نہیں کرے گا تیری روح کی زندگی میں، اور تو اپنے صنم آشنوں سے خالی کر لے گا، تو پھر تجھے وہ نور ملے گا خدا کا جلال کا. خدا بھی ہمیشہ رہے گا، تو بھی ہمیشہ رہے گا. خدا بھی ہمیشہ رہے گا، پھر رہے گا تیرے رب کا جلال باقی. تو جب خدا تمہیں اپنا نور دے دے گا تو پھر تم کیسے مرو گے؟ سمجھنے والی بات ہے. میری باتیں سن کر کہتے، مجھے کہنے لگے کہ سنا تھا کہ شیطان زمین پہ آئے گا، دجال آئے گا. اب پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی ہے. چلو میں نے کہا کچا تو یقین نہیں ہے، یعنی دونوں طرف تو میں نہیں ہوں کہ شیطان بھی ہوں اور فرشتہ بھی ہوں. ایک طرف کرو مجھے کہ ہاں بس تو دجال ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر اگلی بات کر لیتے ہیں. اب تم نے مجھے شیطان بنائی دی ہے تو شیطان سے بھی بات کرنی پڑے گی. تمہاری حدیثیں کہتی ہیں کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور بائیں آنکھ سے دیکھے گا چیزوں کو. کہیں گے ہاں وہ کانا ہوگا تبھی تو ہم پہچانیں گے اسے. مراد یہ تھی اس تمثیل کی کہ وہ دجال جو ہوگا، دائیں آنکھ روحانیت ہے. کیا ہے؟ روحانیت. اس کی بائیں آنکھ بڑی تیز ہوگی. یہ دجالی فتنہ، اسے ہم کہتے ہیں، ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں
سائنس کے دور میں آ گئے ہیں. ایک ایسا دجالی فتنہ ہے کہ مذہب لوگ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں جی؟ وہ تو جھوٹا کرا دیتے وہ کہتے کیا بات, یہ ان پڑھوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا. وہ بیوائی سے وہ مانگتے ہیں ثبوت. وین ٹو ول ٹو یا اوکے 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 اوکے. بیچارہ وہ ویسے ہی بیٹھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو آج کی جو سائنس ہے دجالی فتنہ, وہ کہتے ہیں دلائل پیش کرو, کہاں ہے تمہارا خدا؟ تو مجھ سے ایک سائنٹسٹ کہنے لگا دلیل پیش کر کہاں پہ خدا تیرا. میں نے کہا تو پھر اندھا یقین رکھتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں تجھ سے بھی سوال کرتا ہوں, تمہارا بھی ایک یقین ہے کہ ہائیڈروجن 2 ایلیمنٹ اور آکسیجن 1 ایلیمنٹ جب یہ گیو اینڈ ٹیک ہو تو واٹر بنتا ہے, پانی بنتا ہے. اچھا تو مجھے دکھا کہ وہ ہائیڈروجن 2 ہریالے کہاں پہ ہیں اور 1 ہریالہ آکسیجن کہاں پہ ہے. کہتا میں نہیں دکھا سکتا. تو میں نے کہا تو بھی تو اندھا یقین کر سکتا ہے. تو مجھے دکھا دے ہائیڈروجن ایلیمنٹ, میں تجھے خدا دکھا دیتا ہوں. پھر سوچ میں پڑ گیا. تو آج کا جو دجالی فتنہ ہے وہ ریزن مانگتا ہے, وجہ. آپ اس دجالی فتنے کو جو اس وقت اس دنیا میں ہے, کوئی مذہب کی بات کریں گے تو جو ہی لاجک نہیں دیں گے وہ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے, دماغ خراب ہے اس کا. لاجک دیتے جائیں وہ مانتے جائیں گے. میں تو یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں یہاں پہ, جب تک میں ریزن اور لاجک دیکھتا ہوں مان جاتے ہیں. تو جب روحانیت شروع ہوتی ہے, روحانی میں تو وجہ ہے ہی نہیں, ریزن ہے ہی نہیں, دماغ کی دنیا پیچھے رہ جاتی ہے. تو لاجک کہاں سے ملے گی؟ اب ہمارا سفر دنیا دماغ پہ نہیں ہو رہا, دجالی فتنے پہ نہیں ہو رہا, ہمارا سفر اب اس دل پہ ہو رہا ہے. اور دل جو ہے وہ کیا ہے, وہ پھر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جہاں خدا کی جگہ ہونی چاہیے تھی اس محل میں, تو نے وہ جگہ کبھی اولاد کو دے دی, کبھی بیوی کو دے دی, کبھی محبوبہ کو دے دی, کبھی مال کو دے دی, کبھی دولت کو دے دی. اتنے صنم آشنا تو نے بت یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, خدا یہاں کیا لینے آئے گا؟ خدا تو وہاں آئے گا جہاں یہ دل تاج محل خالی ہو گیا ہوگا. میں کہیں مضمون سے پھر نہ کہیں پوچھنا پڑ جائے آپ لوگوں سے. اور بات انجیل کی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے مجھے, ہاں پھر واپس لے کے آنا, نہیں تو سفر ہمارا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے سامنے جنتیں بھی نظر آ رہی مجھے, ان کو دیکھ کر بات کرتے ہیں ہم, کتابی کیڑے نہیں ہیں. ابھی دیکھا جنت کے ایسی بہاریں دیکھی گزری سامنے سے. ہمارے ہاں تو ایک ہی بہار ہے نا, اور ان جنتوں میں ہر بہار کچھ سیکنڈ کے بعد بدل جاتی ہے, نئی بہار ہوتی ہے, نئے موسم ہوتے ہیں, نئی بہاریں ہوتی ہیں. ان بہاروں میں خدا کی خوشبو ہوتی ہے, اس میں خدا کی بجلی چمکتی ہے ان بہاروں میں, تو خدا کی آواز سنائی دیتی ہے. تم کس دین کی بات کر رہے ہو؟ کہ میں خود کو پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں, میں خود کو اپنی آئیڈینٹی نہ کر پاؤں. I should not recognize my own identity. میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. کہہ رہا ہوں میں, یہ بھی سن لیں, مجھے فنا کی منزل سے آگے لے چلا. یہ نہیں کہ فنا ہو گیا, مجھے فنا سے بقا سے بھی آگے لے چل. فنا کے بعد بقا ہے,
جو نئی آئیڈینٹی دیتا ہے خدا کہتا ہے اب یہ میری آئیڈینٹی ہے. وہ تیری پرانی ذات, وہ پرانی آئیڈینٹی ہم نے ختم کر دی, وہ میڈیسن ایکسپائرڈ ہو گئی کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اتنا دور لے چل مجھے, اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے کہ اگر مڑ کے واپس بھی آؤں تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکوں. اور میں نے کہا ہر روز ہی, ہر رات ہی, خدا جب سے ملا ایسے ایسے جہانوں میں سفر کرا رہا ہے, اور میں کبھی کسی پرانے جہان میں نہیں گیا. ہر رات نئی جنتیں, نئے جہان. صبح آتے ہیں تو ہمارے لیے زمانے بدل چکے ہوتے ہیں, یہ دنیا وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو انجیل کہتی ہوں, انجیل کا پھر پرانی, ہاں مجھے کھینچ کے لایا کہ نہیں ذرا, تو کیونکہ وجدی آدمی ہوں, روحانی آنکھ سے بات کرتا ہوں, کیونکہ جب منزل مل گئی تو پھر الفاظ اور باتیں ختم ہو جائیں گی. الفاظ وہی ہیں جہاں انسان مذہبی کیڑا بنتا ہے. روح کا سفر کیا, واپس آتا ہے, بتانا بھی چاہے تو ایسے بتاتا ہے جیسے گونگے بولتے ہیں. گونگا ہو جاتا ہے, گونگوں کی طرح بتاتا ہے. تو یہ جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو انجیل میں وہ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں, اب تو ماں تو تھی, باپ کا بھی پتہ کرا لیا. خدا نے کہا یہ تھا اس کا باپ زکریا. کیوں چھپایا گیا, کیوں نہیں کہا محمد کے وقت میں؟ یہ لمبی داستان, ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بڑے سمجھدار تھے. اس نے کہا جو آئے گا, جو تمثیل میں بات نہیں کرے گا, کھل کے بات کرے گا, ایسے ایسے راز بتائے گا خدا کے جو کسی انبیاء نے ابھی تک نہیں بتائے, اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ How we gonna recognize his identity? یہ بھی تو بتا. اچھا, پھر اس نے اپنی بات کو بدل کے گول مول کرنا چاہی, کہا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اچھا, میں نہیں رہوں گا ہمیشہ, انبیاء نہیں رہیں گے, لیکن وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوگا. اب دیکھنا وہی بات آ گئی, خدا نے کہا تو ہر زمانوں کی مثال ہے. دیکھا, ہمیشہ رہے گا. وہ لوگ بڑے سیانے بیٹھے ہوئے تھے, وہ علماء تھے اپنے وقت کے. اس نے کہا بات تو نے پھر گول مول کی, ٹھیک ہے وہ رہے گا ہمیشہ کے لیے. جو خدا کو زمین پہ لے آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ہاں, لیکن یہ تو بتا, ہم اس کے پھل ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ وہی ہے. کہا یہ کیا مشکل ہے, تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے, تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. کہا وہ پھل کیا ہوں گے؟ کہا وہ ایسے راز کھولے گا خدا کے کہ جب سے زمین بنی ہے ایسے راز کبھی نہیں کھلے. بس وہی ہوگا. جو قرآن کی بات کرے گا وہ نہیں ہو سکتا, جو غلاموں کی بات کرے گا وہ بھی نہیں ہو سکتا, جو مطلب یہ نہیں ہوں گے. وہ کہے گا کہ خدا کا زمانہ آ جائے گا اور ہمیشہ وہ رہے گا. اچھا, یہ انجیل نے کر دی, خوشخبری سنا دی. اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کی طرف تاکہ ہم منزل کی بات کریں. مضمون تو آج تھا خدا کی قدر و قیمت کا. ہاؤ وی ریئلائز ٹرو ویلیو آف گاڈ ان آور لائف, ان آور اسپرچل لائف. مضمون یہ تھا, مضمون کہیں یا کہیں چلا گیا. اچھا, خدا کی ذات کہہ رہی ہے اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ. کتنی بڑی کی. اچھا, میں کہوں نا آپ سے بھائی مجھے وعدہ خلاف نہ سمجھیں, تو کہیں آپ کے دماغ میں شک ہو, ٹھیک ہے, یو آر ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جو یہ مسیح زماں آئے میں خدا کا دل, تو کہا اے محمد تو مجھے وعدہ خلاف مت سمجھ. تو شاید کوئی شک ہو محمد کے دماغ کے اندر.
مجھے وعدہ خلاف مت سمجھ، ہم ان چھپی جنتوں کو ظاہر کر دیں گے. آئی بات؟ او بھائی زمین کی بات ہو رہی ہے. ہم ان چھپی جنتوں کو ظاہر کر دیں گے اور وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. نیا آسمان سے مراد جو ہے، یہاں بھی یہ کھوتے نہیں سمجھے بات کو. نئے آسمان سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے اترے گا. نئے آسمان سے مراد خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. بھائی پرانی دنیا میں خدا کی منشا پوری ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیا آسمان ہوگا اے محمد اور نئی زمین ہوگی. نئی زمین سے مراد نئے لوگ ہوں گے. نئے لوگ ہوں گے، اہل دل ہوں گے. ان پرانے جو سب مذہبوں کو اکٹھا کر لے، ان پرانی دنیا کو، کیا ان سے خدا کی دنیا آ سکتی ہے؟ یہ مرتے مرتے ہی اپنے مذہب سے نہیں چھوڑا، اپنا پیچھا چھڑا سکتے. تو نئی زمین ہوگی، وہ نئے انسان ہوں گے. اور یہ کہہ کے قرآن پھر آگے کی طرف گھومتا ہے اور بتاتا ہے وہ کون ہوگا جو یہ کام کرے گا. یہ بھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں جی آپ کا تو ذکر ہی نہیں قرآن کے اندر. اور ذکر تو میرا ہے بہت زیادہ. یہ جتنی کتابیں ہیں یہ میرے متعلق ہی پیشن گوئی کرتی ہیں. او تم اندھے ہو. تو قرآن آگے ذکر کرتا ہے. بڑا قرآن بھول گیا، مجھے کبھی یاد تھا. انجیل مجھے یاد ہے کیونکہ ان عیسائیوں سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے. تو انجیل ابھی تک، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، آئی ریممبر آلویز. تو کہتا ہے پہلے خدا قسم کھاتا ہے، والسماء، قسم ہے آسمان کی اور اس صبح کے ستارے کی. اے محمد تو نے کیا جانا وہ کیا ہوگا؟ تجھے کیا وما ادرک، تجھے کیا خبر کہ وہ کون ہوگا؟ اتنے بڑے ستارے ہیں اس کائنات میں، اگر وہ زمین کی طرف آ جائیں تو کھربہ زمینوں کو ہڑپ کر جائیں. وہ ستارہ کون ہوگا؟ وہ صبح کا ستارہ ہوگا. اور وہ قسم پہلے آسمان کی کھائی. آسمان سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آسمان ہے کائناتوں میں، انسانیت کو، سب مخلوقوں کو وہ اپنی چھتری کے نیچے لے لے گا. آسمان چھتری ہے، اس کے اندر چھپا لے گا وہ. تو مراد یہ تھی وہ جب آئے گا تو سب انسانیت اور مخلوقات کو اس نیلے آسمان کے گنگن کے نیچے لپیٹ دے گا. یہ کام کسی نبی نے کیا؟ تو آج کے بعد تمہیں پتہ لگ گیا کہ صبح کا ستارہ بھی ہے. بہت نبوت ہے، لیکن ہم جھگڑتے نہیں. ہم کہتے ہیں ان کے قرآن میں، تورات، انجیل میں پھنسیں گے تو اگلی بات رہ جائے گی جو بتانے والی ہے. تو ساری یہ تینوں نبوتیں کر کے خدا کہتا ہے کہ میرا نیا آسمان اور نئی زمین آ گئے ہیں. خدا کہتا ہے اے مسیح، اے زمانوں کے مسیح. یہ نہیں کہا کہ اے زمین کے مسیح. اور زمین کے مسیح تو آتے جاتے رہیں گے. اور مجھے قسم ہے اس خدا کی، کتنی مخلوقات ہیں جہانوں میں، خدا مجھے وہاں بھی بھیجتا ہے اپنا دل بنا کے کہ میرے دل کی ترجمانی کر. میں راتوں کو جاتا ہوں. اس لیے خدا نے کہا کہ تو میرا دل ہے. تو جب خدا نے ملاقات ہوئی تو کہا تجھ سے نیا آسمان، تجھ سے نئی زمین شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے تو خدا کی دنیا آ گئی، منزل آ گئی. اٹ از ناؤ اونلی کوشچن آف ٹائم. صرف وقت کی بات ہے. وہ بنیاد جو ڈالنی تھی وہ مسیح الزماں، اور خدا کے دل نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. خدا کے حضور خدا خوش ہو گیا.
خدا نے کہا نو کوشچن آف ٹائم. جو یہ مذہبی لوگ ہماری کتابیں پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد ساری کتابیں اگر یہ اپنے مذہب میں رہیں تو پھر وہ ان کا حال یہ ہو جائے گا, دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. ٹھیک ہے, ہماری کتابیں پڑھ لیں. دھوبی کا کتا نہ مذہب کا رہے گا, اگر ہمارا نہیں رہے گا تو ان کا بھی نہیں رہے گا. میری بات سمجھیے, اگر ہمارا نہیں رہے گا تو ان کا بھی نہیں رہے گا. کتاب پڑھ لو. ایسے ایسے لوگ تھے یورپ میں بھی, کہتے ہیں دماغ خراب ہے اس کا. کتاب پڑھی تو وہ عیسائی مذہب کا بھی نہیں رہا, نہ کتا دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. تو پھر مجھے ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے اب مذہب میں بھی نہیں جا سکتے پیچھے. اچھا وہ دوسری کتاب بھی پڑھنے کو دیں. میں اچھا وہ بھی پڑھ لے. تو اب تو آگے ہی آگے ہوگا, اب پیچھے والی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آگے ہی آگے. تو اب تو آگے لگ, پیچھے مڑ کے جو اپنی پرانی دنیا کو دیکھتا ہے وہ عیسیٰ کہتے ہیں وہ اگلی دنیا کے قابل نہیں ہے. جو کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں, اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. پرانی دنیا نہیں پکڑاتے تھے. تو منزل کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے. اور ہمارا جو خدا نے کہا ہمیں, ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. اس کا محور کون ہوگا؟ جیسے چکی نہیں چلتی چکی, تو پارٹ جو ہوتا ہے جیسے چلاتے ہیں وہ خدا کی ذات ہوگی. اور خدا نے کہا, یہ بھی سن لیں, میں اس دنیا میں پھر خود آؤں گا. ان اندھوں کو تو ملنے نہیں آیا. بن دیکھا یقین کرو, بن دیکھا یقین کرو. مر جاؤ گے تو کبھی دیکھ لو گے. خدا کہتا ہے میں اندھوں میں نہیں آؤں گا, میں بادلوں میں خود آؤں گا. ہر آنکھ مجھے دیکھ لے گی. اور میں نے اس دنیا میں دیکھا 10,011 تک کا سفر کرایا خدا نے. اور اس سفر میں کیا دیکھا, ابھی تیسری نسل شروع نہیں ہوئی تھی. دوسری اور تیسری نسل مسلمانوں سے نکل کے عورتیں چھوڑ کے خدا کی منزل کی طرف دوڑ پڑی. اسلام پھوسا سا ہو گیا بالکل. عورتوں کو نکال دو. کبھی پرندہ ایک پر پہ پرواز کرتا ہے؟ A bird can fly with one wing? Let me know. جب عورتوں کو آزادی ملی, اسلام کی وہیں پھونک نکل گئی. وہ پھر خدا کی طرف چلی گئی منزلیں. وہ پھر خدا کی مددگار بن گئی. میں نے یہاں تک دیکھ لیا جو قابل لوگ تھے, آنے والے دوسری نسل تیسری نسل, احمدیت سب کی سب خدا کی طرف دوڑ گئی. یہ ہکے بکے رہ گئے, اب کیا کریں. ٹھیک ہے. اور ہوا یہ پھر کہ وہ جو زمانہ شروع ہوگا, اہل دل خدا کے زیادہ ہوتے گئے اور یہ کم ہوتے گئے. ہوتے 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 جیسے برف نہیں پگھل جاتی, ان کا نام و نشان نہیں رہا. تو پہلے ہم منزل کی بات کریں. تو وہ جو بھائی صاحب ہیں ان کو میں بتا دوں گا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. یہ تو گزر چکا زمانہ, یہ تو بچکانہ باتیں, وہ میں سمجھا دوں گا ان کو. لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں, میں تجھ کو لے کے چلوں وہاں کہ پھر کچھ بھی نہ رہے. ایک رات کا وقت تھا, بیوی کہتی ہیں میں نے دروازہ کھولا, پہلے تو کھڑکایا, نہیں کھلا تو میں نے کھولا تو میں نے دیکھا نیلا آسمانی کنچ نور بیٹھا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر میری روح اتنی بےتاب ہو گئی, میں پیچھے کی طرف گری. اور حق تعالیٰ کی ذات اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تیرے ساتھ. یہ زمانے آئیں گے ابھی. میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے 8 سال 9 سال 10 11 سال 12 سال کا بچہ
اس کی روحانیت اتنی آگے نکل چکی تھی کہ انبیاؤں کی اتنی روحانیت نہیں تھی، سپرچویلٹی نہیں تھی. وہ دن کو جب چلتے تھے اسکول پہلے 3 گھنٹے یہی ہوتا تھا کہ رات میرے رب سے ملاقات کیسے ہوئی. کیا دنیا ہوگی اس زمین کے اوپر. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی تھی کہ کسی کو کھانے پینے مکان اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی. 7 سال اتنا شور پڑ چکا تھا کہ خدا آ رہا ہے. آئے ہائے لوگ وجد میں بے ہوش ہوئے جاتے تھے کہ خدا دیکھے ہم نے کہ مدہوش ہوا جائے. وہ زمانہ آ چکا تھا. تو جب یہ زمانہ آ جائے گا تو ان کے مذہبوں کو کون پوچھے گا؟ ٹھیک ہے کون ان کی شریعتوں کو پوچھے گا؟ کہتے ہیں شریعت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو ہم مان لیتے ہیں، لیکن مسلح تو اپنی شریعت پہ خود نہیں چلتا. خود تو چل کے دکھا. ایک تم میں سے نہیں ہے جو اپنی شریعت پہ چلتا ہو. یہ محمد کا قول ہے امام بخاری میں کہ جو تصویر کھینچے کھچائے، ٹھیک ہے، کھینچے کھچائے بنائے سب جہنم میں. تو اس کے قول کے مطابق تم سب جہنم کے اندر بیٹھو گے. ٹھیک ہے جی. تم تو پاسپورٹ پہ لگاتے ہو فوٹوے، ادھر پردہ کراتے ہو بیوی کو، لیکن جی مجبوری ہے فوٹو کھنچانی پڑے گی اپنی بیوی کی. ٹھیک ہے. دوغلے قسم کے لوگ ہو تم. ٹھیک ہے. گھر کے اندر اپنی اولاد کی بھی فوٹویں لگا رکھی ہیں. محمد کے قول کو اگر اپناؤ گے تم دوزخ سے نہیں نکل سکو گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخوں میں گیہوں کے 2 دانے دیے جائیں گے کہ ان میں گھنٹی لگاؤ. نہ وہ گھنٹی لگا سکیں گے نہ ان کا عذاب کم ہوگا. تو تم بات کرتے ہو کہ ہم شریعت پہ چلتے. تم میں سے اگر شریعت کے میں قانون بتانا شروع کروں، ایک شخص نہیں جو تمہارا شریعت پہ رہتا ہو. سارے ڈاکو دغا باز چور ہیں. تو جب تم اپنی شریعت پہ خود نہیں چلتے تو کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ہماری شریعت کو منسوخ کر دیا، تباہ کر دیا، ہمیں اللہ کی شریعت کو منسوخ کر دیا. اور تم تو خود خدا سے 420 کرتے ہو. وہ تو تم نے خود ہی منسوخ کر دیا. دیکھا نا، جب ایک میڈیسن ہے جو ویلڈ ہی نہیں رہی، تم نے خود ہی کہا ہم نے نہیں لینی، تو تم نے تو خود ہی منسوخ کر دی ان چیزوں کو. الزام مجھ پہ ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں اگلا مضمون جو میرا تھا وہ اب تو what time is it؟ 20:10. Du hattest noch 20 Minuten. ہاں خدا تعالیٰ کی. ابھی تک تو آپ کو ابلیس کا بھی نہیں پتا کہ ابلیس ہے کیا. پڑھ قرآن رٹے لگا کے سجدے کر کے تے نہ رب تیرت تے نہ رب مکے. ان کو کہیں بھی نہیں رب ملتا. وہ کیا کہا تھا وارث شاہ نے، کون تھا وہ، کر سجدے کس گئے متھے تے نہ رب تیرت تے نہ رب مکے. تو کتابیں پڑھ کے ان کے برے حال ہوئے ہیں. کبھی ان کو اپنے آپ کو بھی پڑھ لیتے. کیا خیال ہے جی؟ اپنے آپ کو بھی پڑھے نا. وہ میں نے ہمیشہ کہا تھا دنیا پہ انگلیاں کشی کرتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے. تو اپنے نفس کی طرف دیکھ، پھر تجھے ہر شخص تجھ سے بہتر نظر آئے گا. پھر کوئی فاسق کافر نظر نہیں آئے گا. یہ جب ہی نظر آتا ہے جب اپنے کو بھلا کر اور دوسروں پہ ایپ. اب دیکھو تم پہلی ابتدائی غلط کر دیتے ہو. کلمہ پڑھتے ہو نا جب تم مسلمان ہوتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ.
تو غالباً یہ شمس تبریز کا واقعہ ہے یقین کا. تو بادشاہ نے بلایا کیونکہ اس کے لاکھوں مرید تھے. تو وہ جب وجد میں آتا تھا تو کہتا تھا لا الہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا تھا. بڑی عجیب بات ہے. تو بتایا کہ یہ تو خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے. لا الہ کہتا ہے ہی نہیں ہے ہی کوئی نہیں, اس کی کھال ہی کھنچوا دی تھی. تو یہ غالباً اورنگزیب عالمگیر کا وقت دور تھا اگر میں غلط نہ ہوں, اب بھول جاتا مجھے کافی. کہا اس کو بلاؤ, شریعت کا دور تھا. اس نے کہا 2 لاکھ مرید ہیں اور کہتا کیا ہے کلمہ پڑھ. اس نے پھر وہی کہا لا الہ. انہوں نے کہا لا الہ تو مطلب یہ ہو کہ خدا بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں, سب سے ہی چون چھڑاؤ. اس نے نبیوں سے بھی چون چھڑا لی, اللہ سے بھی چون چھڑا لی. اس نے کہا ہے ہی نہیں کوئی, لا الہ. بادشاہ نے کہا آگے ہے الا اللہ. ٹھیک ہے کوئی نہیں سوائے ایک معبود کے, خدا کے. اس نے پھر وہی کہا لا الہ. اس نے کہا آگے تو نے اور بھی پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ. اس نے کہا محمد کی کیا میں بات کروں, میں تو خدا کا انکار کر رہا ہوں. محمد کا جو بعد میں بات آئے گی وہاں تک پہنچیں گے. تو کہا بتا تو صحیح لائل سے کہا میں نے خدا کی الفت, خدا کی عشق, خدا کی محبت میں جنتوں چھان ماری. میں نے جنتیں دیکھی, فرشتے دیکھی, مخلوقات دیکھی, لیکن میری خدا سے ملاقات نہیں ہوئی. تو میرے لیے لا الہ, میرے لیے وہ نہیں ہے. فرشتے ہاں ہیں, جنات ہاں ہیں, اور مخلوقات بھی ہیں. میں نے دیکھا جنتوں کو, میں نے چھان مارا. جس کی تلاش مجھے تھی محبت الہی کی, وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو لا الہ اللہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں پھر تجھے دکھاتا ہوں کیسے ہوگا اللہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس حربے ہیں شریعت کے. تھوڑا سا موقع دیا, 3 دن دے دیتے ہیں, الا اللہ کہہ دے, پھر تجھے اگلا کلمہ بھی پڑھانا ہے محمد کا. 3 دن کے بعد واپس بلایا, کہا کہ اب کیا کہتا ہے. اچھا وہ 3 دن بتا دیا تھا, اگر الا اللہ نے کہا نا تو تلوار سے تیرا سر ہم نے اتار دینا. 3 دن کے بعد بلایا, کہا بھائی کوئی ڈیڈ یو چینج یور اوپینین, کوئی اپنا بدلا. انہوں نے کہا وہی بات ہے, کوئی نہیں. وہ تم تو مسلو اس پہ یقین کرتے ہو اندھوں کی طرح, اور میں تو جنتے دیکھ آیا ہوں, میں تمہاری حوریں بھی دیکھ آیا ہوں. اگر غلط فہمی ہو, میں تمہاری حوروں سے آگے بھی چلا گیا خدا کی محبت میں, اس کی الفت میں. لیکن ہر جنتوں میں سب کچھ دیکھا, لیکن اللہ نہیں ہے. اس لیے لا الہ لا الہ. اس نے کہا تلوار, جلاد کو کہا تلوار نکالو. اس نے کہا اب بھی کہہ دے الا اللہ. اس نے کہا چکر ہی کوئی نہیں ہے, سچے عاشق ہیں نا. جھوٹے عاشق ہوتے مسلے یہودی عیسائی فٹافٹ کہتے الا اللہ محمد الرسول اللہ, فٹافٹ کلمہ, جان بخش دیں ہماری آپ. انہوں نے کہا وہی بات ہے. اس نے جب جلاد نے تلوار ماری, سر کٹا دھڑ سے, تو کہہ رہا تھا الا اللہ آج دیدار ہوا ہے, الا اللہ آج میں دیکھ رہا ہوں خدا کو. شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے خدا سے ملنا. جب تن سے جدا ہوا تو وہ یہی نہیں مانگتا کہ مجھے میری زندگی دو, اپنی میرے حضور اپنی جان دے دو. کہا الا اللہ, اب میں دیکھ رہا ہوں خدا کو. تن جدا ہو چکا تھا اور زبان کہہ رہی تھی آج زندگی میں پہلی دفعہ الا اللہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. تو ایسے سچے عاشقوں سے, ایسے سچے الفت کے ماہیوں سے جنتیں ہوں گی. اور تو تم وہاں کیا کر رہے ہو گے, تمہارا کیا کام ہے؟ ایسے لوگوں سے جنتیں آباد ہوں گی, جنت ان کے نور سے آباد ہے. تمہارا کیا کام وہاں پہ؟
تو ایک وفا دینی پڑے گی، ایک زندگی دینی پڑے گی، پھر جان دینی پڑے گی، اور پھر کہنا پڑے گا میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ فیملی چھوڑ دیں چھوڑ جائیں، بچے چھوڑ دیں چھوڑ جائیں، دولتیں جائیں جائیں، جو کچھ جاتا ہے جائے، لیکن میں دیکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حال ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے یہ عربی عراقی آگے پیچھے سارے، میں دعا کرنے جا رہا تھا، یہ جنگل میں انہوں نے پکڑ لیا، بڑے بڑے چھرے، بڑی بڑی لاٹھیاں لوہے کی، کہنے لگے کیا زاہد ہے تو، کیا تو ہے زاہد؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ پہ نہ کوئی گھبرا ہوا نہ خوف آیا، خدا کی محبت اتنی اندر آ چکی ہے۔ میں نے کہا میں ہی ہوں وہ۔ موت کیا چیز ہے؟ ہاں میں ہی ہوں وہ جس کی تمہیں تلاش ہے۔ خدا کے سچے عاشق اس کی محبت میں فنا پا کے بقا پا کے یہ دنیا کیا کر سکتی ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ اور حملہ ہوا، اپنا ہی نقصان ہو گیا، اسپتال میں پہنچے جا کے، پھر وہاں سے معافیا مانگتے ہیں ہماری یہ قید کم کرا دیں۔ تو مجھے دو چیزیں یاد کرانی ہیں آپ نے اگلی دفعہ، ایک خدا کی ہاؤ وی ریئلائز دی ویلیو آف گاڈ ان آور لائف، خدا کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایک مجھے پیچھے لے جانا کہ انسانی کائنات سے پہلے اب فرشتے کون تھے اور ابلیس کون تھا، یہ دو چیزیں یاد کرانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں بھول نہ جاؤں تو کوئی چھوٹا موٹا سوال کرنا، if you have a cross question you can ask me. Okay, how much time we have? 10 Minuten. 10 منٹ، 10 منٹ ہیں، کوئی سوال چھوٹا موٹا ہو، کوئی ہلکا سا سوال ہو تاکہ ہیں جی اپنے مائک بند کر لیں گے، اپنے مائک بند کر دیں۔ وہ میں نے کہا کوئی سوال تھول ہے چھوٹا موٹا تو کر لیں۔ کچھ مجھے تو سنائی نہیں دے رہی کوئی آواز۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تھوڑا مائک قریب کر کے بولیں۔ میں نے جتنا بھی سنا نا آپ کو، اس میں مطلب ہمارے پاکستان کے اندر نا ایک صوفیزم ہم اس کو کہتے ہیں، یہ نظریہ وحدت الوجود جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا ہماری ایک بک ہے یہاں پر کشف المحجوب، کشف المحجوب کے اندر یہ تقریباً آلموسٹ میں نے یہ زیادہ تر باتیں جو ہے نا یہ اچھا میں جواب دے دیتا ہوں ان کا۔ ایک سوال مجھے آپ سے صرف اتنا انٹرسٹ تھا کہ اپنا جو ہے آپ اللہ کی حرمت کے بارے میں، وہ تو بعد میں آئے گی، آپ نے انکار نہیں کیا، اس وجہ سے مطلب میں کیونکہ آپ نے سوال کر لیں ایک تو جواب دے دیتا ہوں، ایک سوال کریں تاکہ ایک سوال میں 10 بیچ نہ پڑیں، ایک سوال۔ اچھا کشف المحجوب کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے؟ کشف داتا علی حجویری، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ میری کتاب پڑھ لیں، ایک بات بھی اگر کشف المحجوب میں ایسی پائی جو میری کتاب میں ہے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ صوفیوں کی دنیا تو خدا نے پہلے بوریا بستریاں بند کر دیا تھا جب صوفیوں نے خدا کو دیکھا، خدا سے باتیں سنی، اور پھر زمین پہ آ کے اسلام کے فریم میں آ کے اپنی دنیا بسا دی، وہیں پہ آ کے صوفیت ختم کر دی خدا نے۔ جو صوفیت رہ گئی ہے یہ تو کوئی اکا دکا دانے ہیں۔ صوفیت سے مراد یہ تھی، صوفیت سے مراد ہے الفت، کسی کا ہو جانا۔ تو صوفی تو ہوئے ہی نہیں خدا کے۔ بغداد میں 400 صوفی ہیں، جب اس نے بلایا اور پوچھا تو سب نے انکار کر دیا۔ ایک تھا ان میں سے، اس نے کہا یہ انکار کر جائیں گے، اور وہ واقعی ہو گیا۔ تو اس نے کہا 2 اور ہیں، وہ بھی انکار کر جائیں گے اگر پتہ لگا کہ مارے گئے۔
میں سے پھر ایک رہ گیا. ٹھیک ہے. اگر صوفی وہ باتیں بتا جاتے جو انہوں نے دیکھی اور سنی تھی تب خدا کی دنیا آ گئی تھی. اس مضمون کو بھی اگلی دفعہ بیان کر دیں گے. تو داتا علی حجویری سے میری, ان کا نام جو ہے اصل وہ عثمان بن جلابی ہے. ٹھیک ہے. یہ آئے تھے افغانستان سے. تو داتا علی حجویری کو تو میں دیکھ چکا ہوں ہزاروں مرتبہ. وہ تو مجھ پہ ایمان لا چکے ہیں. جنید بغدادی مجھ پہ ایمان لا چکے ہیں. سب چھوڑ چھاڑ کے اب خدا کی دنیا کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو صوفی جو ہے وہ بیل نہیں جو بجے نا. دیر از ناٹ اے بیل ہو از ناٹ رنگنگ, رائٹ. وہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے. دی سانگ از ناٹ اے سانگ وچ یو کی ناٹ سنگ. اور وہ محبت اور صوفیت وہ کیا ہے, خدا کچھ بتائے اور انسانیت کو بتایا نہ جائے. وہ محبت کیسی ہے دل کے اندر کہ وہ دل میں ہی رہ گئی اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات کی تھی. ایک دفعہ میں جب خدا کے حضور بیٹھا ہوا تھا تو خدا نے مجھے کہا تھا کہ تو صوفیوں کی دعا ہے. کیا ہے؟ تو صوفیوں کی دعا ہے. میں نے کہا خدا میں سجدہ کر دیتا ہوں, اگر بولنے کی اجازت دے تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا ہاں ہاں. میں نے کہا میں صوفیوں کی دعا نہیں بننا چاہتا. میں ان کی دعا سے باز آیا. یہ میرے دادے پردادے یہ ساری سچائیاں عیسیٰ کی طرف ہڑپ کر کے اور انسانیت کا نقصان کر کے. ٹھیک ہے. خدا نے کہا تھا تو صوفیوں, میں ان کی صوفیوں کی دعا نہیں بننا چاہتا. میں اگر دعا ہوں تو اے خدا تیری ہوں. خدا تیری دعا ہوں. یہ کیسے صوفی کہ اتنا بتایا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرتے تھے. اکا دکا کوئی مل گیا, کوئی اس کو کان کے اندر کیا کہتے ہیں پھس پھس کرنا, پھس پھس اس کے کان کے اندر, پھر اس سے وعدے بھی لیتے تھے بتانا نہیں کسی کو. ٹھیک ہے. ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. خدا نے ان کے لیے زمین بڑی وسیع کی تھی. اگر اسلام میں نہیں زور چلتا تو چھوڑ دیتے اسلام کو, آ جاتے کہیں اور جہاں خدا کی زمین بڑی وسیع ہے. خدا یہ بھی سوال کرے گا جب میں نے تجھے دکھایا تھا تو پھر میری زمین بڑی وسیع تھی, تو نے خیر بات کیوں نہیں کہہ دیا پھر اس زمین کو؟ اگر تجھے میری تلاش تھی تو آگے آتا. رہنا بھی وہیں ہے, مرنا بھی وہیں ہے. پھر صوفیت کا ایک وہ بنایا, کیا کہتے ہیں, فریم. اس کے اندر صوفی ازم کو لے کے آئے, وہیں خدا صوفیت کو چھوڑ گیا. اس کا تو یہ جواب ہے. باقی جو کسی نے سوال کرنے ہو اس کا میں جواب دے دوں گا. تھینک یو. I need a little bit 5 minutes. English speaking people, they welcome here because I gonna speak English, he gonna translate in German language. تو ویسے تو میں خود ہی جرمن لینگویج میں لیکچر دے سکتا ہوں, لیکن پھر انگلش اسپیکنگ لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی. لہذا ہم نے یہ سیشن اس لیے رکھا ہے کہ انگلش میں بولوں, جرمن یہ بولے. So thank you so much. You was hearing my lecture. God bless you. And thank you so much, Messiah. Yeah, thank you. اور میں thank you very much. مجھے 5 منٹ دے دیں اور پھر اگلا. جی بہت شکریہ. ہاں جی ایمان صاحب, آپ پہ تو خدا کی شکریہ حضور, بہت بہت شکریہ. بڑی رحمتیں آپ پر, کہاں کہاں سے آپ کو لے کر آیا. ہاں یہ اس کی محبت تھی, یہ آپ کی دعائیں. لیکن وہ محبت آپ کے ساتھ ہمیشہ تھی.
اور جانے سے پہلے خدا نے آپ کو منزل دکھا دی کہ اب یہ ہے. ہاں جی. تو وہ جو صاحب تھے ان کے وہ چھوٹے موٹے سوال میں جو ہے وہ ویسے دے دوں گا وقت کے ساتھ. تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ جو سوال ہوں گے، لیکن میری ان سے گزارش یہ ہے، کہاں گئے یہ؟ اچھا آفتاب صاحب آپ یہاں پہ ہیں، آپ ان کو وہ کتاب دے دیں. ہاں، کیونکہ اگر انہیں خدا کی تلاش ہے، if he is researching about God، اگر خدا کی تلاش ہے تو پھر وہ کتاب سنیں. میں نے ہر بک خود ہی بول کے انگلش جرمن کی کتاب کو میں نے وہ ختم کی ہے، تو وہ ان کو بھیج دیں. باقی ہمارے لیے تو مذہب پیچھے رہ گئے، دین بھی پیچھے رہ گیا. خدا نے ایک بات کہی، ختم ہوگی بات، کہ میں نے صف لپیٹ دی. خدا نے کہا میں جو چاہوں پیغام منسوخ کر سکتا ہوں. تمہاری کتاب ہے یہ، میں تمہاری کتاب میں سے نکال کے بتا رہا ہوں. اٹ از ریڈن ان یور قرآن کہ جو چاہوں میں آیات منسوخ کر سکتا ہوں، اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہوں میں. تو خدا کو اپنے پنجرے میں بند نہیں کرنا. God is not in the cage of your religion actually. Yeah, you should be very aware. God is beyond of the eternity. بڑے بڑے جہان ہوں گے، خدا اس سے بھی آگے ہے. یس. تو ان کو بھیج دینا جو ہمارا فرض ہے. باقی ان میں سے پڑھ کے اگر یہ سوال کریں گے تو وہ تو جواب ہم دیتے رہتے ہیں. اچھا جی، مجھے 3-4 منٹ دے دیں کیونکہ اب یہ لوگ آنے والے ہیں. اور اگر کوئی آپ ایسا سیشن رکھنا چاہتے ہیں اردو اسپیکنگ تو رکھ لیں. سوال و جواب، میرا تو کام ہی یہی ہے، سوال و جواب. تو لیکن سوال و جواب کے ساتھ بی کیئرفل، لک ہی گونا ہٹ اٹ. سوال و جوابوں کے ساتھ ساتھ مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے مشاہدہ بتاؤں. آئی شوڈ ٹیل یو مائی آبزرویشن. ٹھیک ہے، آبزرویشن اور ایکسپیرئنس، ورنہ وہ چابی تمہیں کبھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے نہ بتایا اور آپ کو کتابوں کے رٹے لگائے، اپنا وقت بھی برباد کیا، اینڈ آئی گونا ویسٹ یور ٹائم، اور تمہارا وقت بھی برباد کروں گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ باتیں کر کے جانی ہیں. ہم عیسیٰ نہیں ہیں. عیسیٰ نے کہا تھا میں تم سے ہاؤ شیل آئی ٹیل دی ہیونلی سیکرٹ، تم سے آسمانوں کی باتیں کیسے کروں، جنتوں کی، جب تم سمجھتے نہیں دنیا کی. یہ سمجھے نہ سمجھے ہم نے کر کے جانی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا اپنے موتی سوروں کو نہ پھینکو، یہ تمہیں کچلیں گے. میں کہتا ہوں ہم سوروں کو پھینکیں گے، سانپوں کو پھینکیں گے، شیطانوں کو پھینکیں گے، سب کو پھینکیں. ہم نے اس لیے پھینکنے ہیں کہ جب ہم آخرت کی زندگی میں قدم رکھیں تو میرے دل سے ایک آواز اٹھے کہ تو نے وہ سب کچھ بتا دیا جو خدا نے تجھے بتایا تھا. بس میری روح مجھ سے خوش ہو گئی. میری روح، ہمارا حافظہ، our system will be clear that I did not hide any divine truth of God actually. Yes. So I throw my diamond to snake, to poke every worse animal, because I do not want to take any darkness in my spirit before I enter. And God say, but you did not share with me. You did not share mankind. I was telling you so many truth. ہم نے یہ کر کے جائیں گے. عیسیٰ کر کے گیا، تنگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا مجھے 3-4 منٹ دے دیں تو میں پھر شروع کر دیتا ہوں.